طیب اردگان ہیں اور ان کی پارٹی اردگان کی پارٹی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے تنازع مول لے لیا۔ عمران خان بوٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ لیڈر اور حکمران بنے تھے ایکسکیوز می، لیکن آج انہوں نے نواز شریف کے ووٹ کو عزت دو کے بیانی کو اپنا لیا ہے۔ یوں دیوار پر لکھا نظر آ رہا ہے کہ اگلا انجام بھی وہی ہوگا جو نواز شریف کا ہوا، اور انہیں اب معافی ملے گی جب وہ ووٹ کو عزت دو کی بجائے بوٹ کو عزت دو کے بیانیے پر آ جائے۔ میاں نواز شریف کے کردار کو ملاحظہ اگر ہم کریں وہ ہمیشہ بوٹ کو عزت دے کر اقتدار میں آتے ہیں، لیکن مقتدر بننے کے بعد طیب اردگان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو کے بیانی کے ساتھ کبھی اقتدار میں نہیں ہے۔ عوامی قوت کو اپنانے اور اپنی جماعت کے اندر جمہوریت لا کر مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنے کی بجائے وہ ووٹ کو عزت دے کر اقتدار میں آتے ہیں، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بلند کر کے طیب اردگان بننے کی کوشش کرتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں ایوان اقتدار سے باہر نکال کر جیل یا بیرونی ملک جو پہنچا دیا جاتا ہے۔ افسوس کہ میاں نواز شریف نے بھی ماضی سے کوئی سبق نہیں لیا، اور اب ایک بار پھر وہ ووٹ کو عزت دو کی بجائے بوٹ کو عزت دو کے بیانیے کے ساتھ اقتدار میں آنے کی غلطی دہرا رہے ہیں۔ زرداری صاحب بھی غلطیاں جو ہے وہ دہرانے کے حوالے سے انتہائی مستقل مزاج نظر آتے ہیں۔ وہ یک وقت ووٹ کو عزت دو اور بوٹ کو عزت دو کے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور چلاکی سے کام لیتے ہیں۔ کبھی ان کی یہ چلاکی کام کر جاتی ہے، کبھی الٹا پڑ جاتی ہے۔ اب وہ بیک وقت ووٹ کو عزت دو اور بوٹ کو عزت دو کی پالیسیاں ایک ساتھ چلا رہے ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کی تابع داری بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بلیک میل بھی کر رہے ہیں، گویا انہوں نے بھی ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ یہی معاملات باپ پارٹی، ایم کیو ایم، قوم پرست اور مذہبی جماعتوں کا ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں اور بڑی پارٹیوں سے نتھی ہو کر اقتدار میں آنے کی کوشش کرتی ہیں، اور ان کی بار ان میں سے بھی ہر ایک وہی غلطی دہرا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے کبھی قسم کھا رکھی ہے کہ وہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں لے گی۔ اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ سیاست سے لا تعلق نہیں ہوئی۔ کبھی نواز شریف کا مسیحا کے طور پر قوم کے سروں پر مسلط کر دیتی ہے، اور کبھی عمران خان کو، اور جب وہ سچ مچ حکمران بننے کی کوشش کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ان کی چھٹی کروا دیتی ہے۔ کبھی نواز شریف، کبھی عمران خان اور کبھی کسی اور کو پہلے لیڈر اور پھر حکمران بنانے کے عمل میں اسٹیبلشمنٹ عدلیہ، میڈیا اور دیگر ریاستی اداروں کو استعمال یا بے وقار کر کے آپ کو بھی متنازع بنا لیتی ہے۔ لیکن ماشاءاللہ ہر تجربے کی ناکامی کے بعد وہ اس کی روش سے باز نہیں آئی۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ وہ تائب ہو کر سیاست، عدالت اور صحافت کو اپنے حال پر چھوڑ دے اور خود اپنے اصل کام یعنی ملک کی دفاع پر توجہ دے، لیکن اس کی بار وہ ماضی کی طرح ایک بار پھر جو ہے ہائیبرڈ نظام کو نہ صرف برقرار رکھا جا رہا ہے بلکہ اسے مزید توانا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ گویا سب کرداروں کا کردار نہیں بدلا، نعرے بدلے ہوں گے، طریقہ کار بدلا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر فریق اپنی جگہ ماضیوں کی غلطی کو دہرا رہا ہے۔ ظلم کی انتہا دیکھی کہ ہم نے غلطیاں بھی نئی ایجاد نہیں کی، بلکہ ہر کردار اسی صاحب کا غلطی کو دہرا رہا ہے، اور پھر تو گو لگا بیٹھے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ مختلف نکلے گا۔ لیکن ہم زندہ نہیں بلکہ باولی قوم ہے۔ ہم کچھ ہمارے جو ہے خرابی ہے ہمارے ذہنوں میں، اور جب تک قوم اپنے آپ کو نہیں بدلے گی، قیادت بدلے گی اور نہ ملک بدلے گا۔ باریاں بدلتی رہیں گی لیکن حکمران ایسے ہی رہیں گے جب تک قوم جذبات، تعصبات اور یا پھر ذاتی مفادات کی بنیاد پر لیڈروں کی حمایت یا مخالفت کرتی رہے گی۔ ہمارے ملک کے حکمران ایسے لوگ رہیں گے، جلسے جلوس بھی ہوں گے، انتخابات کی ڈرامے بازی بھی ہوگی، لیکن نہ لیڈر سدھریں گے نہ ملک جو ہے ہمارا جو سدھرے گا۔ انتخابات سے غیر معمولی توقعات وابستہ کرتے ہوئے اہم کی جنت میں رہتے ہیں۔ اگلے انتخابات صرف اس حوالے سے مختلف ہوں گے کہ جو کچھ عمران خان 2018 کے انتخاب میں کر رہے تھے
وہ اب میاں نواز شریف کریں گے، اور جو میاں نواز شریف اس وقت کیا تھا وہ اب عمران خان کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے سابقہ الیکشن میں جو سلوک جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ کیا تھا، وہ اب کی بار عمران خان کے ساتھ کرے گی، اور عمران خان پر جو عنایت یقین تھی وہ اب نواز شریف پر کی جائے گی۔ یوں جلسے جلوس بھی ہوں گے، سیاسی ہلڑ بازی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن جس طرح 2018 کے الیکشن میں نتیجہ پہلے سے معلوم تھا، اس طرح 2024 کے انتخابات کا نتیجہ بھی پہلے سے معلوم ہے۔ لیکن نتیجہ تو کیا، پھر انتخابات کے نتیجے کا نتیجہ نکلے گا۔ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کی مزاج کی روشنی میں اس کی بھی پہلے سے پیش گوئی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ کل ایک سٹیٹمنٹ آئی عمران خان صاحب کی، جو ہمشیرہ جو ہے عمران خان کی، علیمہ خان، انہوں نے یہ بات کہی کہ ڈونلڈ لو کے خلاف امریکہ میں وہ جو ہے عمران خان صاحب جو کیس کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر وہ دفعات لگائی جا رہی ہیں جس میں ان کو سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے۔ کوئی بھٹو والا معاملہ دہرانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ بدل چکا ہے۔ وہ جو علیمہ خان تھی اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا تو عمران خان امریکہ میں ڈونلڈ لو پر کیس کریں گے۔ سائفر کیس پر امریکی سفارت خانہ مکمل طور پر خاموش ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ سے سائفر کیس کا اسٹے آرڈر ہو گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ایسا کیا، جرم کیا کہ ایسی دفعات لگائی گئیں۔ پاکستان میں انصاف جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا، چونکہ رانا صاحب کچھ صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ آج نہیں آ سکے دوران ہماری اس سیشن کے، جو تھا انہوں نے کال بھی کی، ان کی آواز سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ہفتے ان کے ساتھ، ان کی رہنمائی میں ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ ہم نے کوشش کی کہ آپ کو میکسیمم جو ہے اپ ڈیٹس جو ہے وہ دیتے رہیں۔ حماس کا جو بھی اس وقت چل رہا ہے، یہ بہت ہی ایک دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ مسلم امہ کے لیڈرز جو ہے، اس پہ بڑی ان کی خاموشی جو ہے نا، یہ ایک قابل مذمت بھی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، لیکن اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو تو یوٹیوب پہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پہ جا کے اس کو کلک کیجیے گا، اور آل پہ جا کے کلک کرے، تاکہ مستقبل میں جو جتنے بھی نوٹیفیکیشن ہیں وہ ہم آپ کو بھیجتے رہیں۔ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم جناب ایڈمرل جاوید اقبال صاحب کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے لیے نیا پروگرام لے کے۔ پلیز جوائن us that time and stay tuned with us live with خاور یوسف۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔